باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اور بعض روایات میں یوں ہے، اے اللہ رحمت فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جیسی رحمت تو نے فرمائی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور آل ابراہیم علیہ السلام پر۔ بے شک تو ہی ہر تعریف کا مستحق ہے، بڑی شان والا ہے۔ اے اللہ شفقت فرما سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جیسے شفقت فرمائی تو نے ابراہیم علیہ السلام پر اور آل ابراہیم علیہ السلام پر۔ تو ہی قابل ستائش ہے اور بڑی شان والا ہے۔ اے اللہ سلام نازل فرما سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اولاد سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جیسا سلام تو نے نازل فرمایا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور اولاد ابراہیم علیہ السلام پر۔ اور بے شک تو تعریف اور بزرگی والا ہے۔ اے اللہ اپنے خاص رحمت نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو امی نبی ہیں، اور آپ کی بیویوں پر جو مومنوں کی مائیں ہیں، اور آپ کی اولاد پر اور آپ کے گھر والوں پر، جیسی خاص رحمت تو نے ابراہیم علیہ السلام پر اور آل ابراہیم علیہ السلام پر نازل فرمائی، اور برکت نازل فرما سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو امی نبی ہیں، اور آل سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی بیویوں پر اور اہل بیت پر اور آپ کی اولاد پر، جیسی برکت نازل فرمائی تو نے ابراہیم علیہ السلام پر اور آل ابراہیم علیہ السلام پر۔ تمام جہانوں میں بے شبہ تو ہی خوبی والا اور بڑی شان والا ہے۔ الہی قیامت کے دن ان کو اپنے دربار میں نزدیکی کا مقام عطا فرمانا۔ خداوندہ اپنی خاص رحمتیں اور برکتیں اور مہربانی ان کے حصے میں لگا دے، جو سب رسولوں کے سردار اور سب متقیوں کے پیشوا اور سب نبیوں کے آخر میں آنے والے ہیں۔ یعنی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو تیرے بندے اور تیرے رسول ہیں، نیکی کے امام اور نیکی کے پیشوا اور رحمت والے رسول ہیں۔ خداوندہ اٹھانا ان کو اس مقام محمود میں جس پر رشک کریں گے ان پر سب پہلے اور پچھلے۔ خداوندہ تو اپنی خاص رحمتیں اور برکتیں اور اپنی مہربانی لگا دے حصے میں سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور حصے میں آل سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، جیسا کہ لگائیں تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد کے حصے میں۔ بے شک تو ہی خوبی والا اور بڑی شان والا ہے۔ خداوندہ اپنی خاص رحمت بھیج سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور پہنچا ان کو مقام وسیلہ اور جنت کے بلند مرتبے میں۔ خداوندہ تو کر دے ان کی محبت اپنے چنے ہوئے بندوں میں، اور ان کی دوستی اپنے مقربوں میں، اور ان کا ذکر ان سے مرتبے والوں میں۔ ان پر اللہ تعالیٰ کی سلامتی اور رحمت اور برکتیں ہوں۔ الہی بچھانے والے بچھی ہوئی زمینوں کے، اور پیدا کرنے والے بلند آسمانوں کے، اور معذور بنانے والے دلوں کے، اس کی فطرت پر ان کے بدبخت کو نیک بخت کو نازل فرما اپنی بزرگ ترین خاص رحمتیں اور بڑھنے والی برکتیں، اور اپنی بڑی مہربانی کو سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو تیرے بندے اور تیرے رسول ہیں اور ختم کرنے والے ہیں اس نبوت کے جو پہلے ہو چکی، اور کھولنے والے ہیں اس سعادت کے جو بند کر دی گئی تھی، اور ظاہر کرنے والے ہیں دین اسلام کے راستے کے ساتھ،
اور توڑنے والا ہے ان لشکروں کے جو ناحق پر ہیں، یعنی کفار کے، جیسا آپ برانگیختہ کیے گئے تھے ان کو توڑنے کو، پس مستعد ہو گئے تیرے حکم سے، تیری فرما برداری کے لیے جلدی کرنے والے تھے، تیری رضامندی میں بلا خیر کے پیر میں اور بلا سستی کے ارادے میں، یعنی لشکر کے کفار کے توڑنے میں اٹھنے کے لیے آپ نے کوئی کوتاہی نہیں کی۔ نگاہ رکھنے والے تیری وحی کے حفاظت کرنے والے، تیرے عہد کے اوقات گزارنے والے، تیرے حکم کے جاری کرنے پر یہاں تک کہ روشن کر دیا شعلہ نور اسلام کا روشنی لینے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ملا دیتی ہیں۔ اس کے اسباب کو ان سے جو اس مرحلے کے اہل ہیں یعنی فائدہ اٹھا لیتے ہیں، آپ ہی کے سبب سے ہدایت ملی دلوں کو، اس کے بعد کہ وہ فتنوں اور گناہوں میں ڈوب چکے تھے، آپ نے رونق بخشی ظاہر کرنے والی نشانیوں کو، اسلام کی چیزوں، اس کے چمکدار حکموں کو، پس آپ ہی تیرے بھروسے کے قابل امانت دار ہیں، آپ ہی تیرے پوشیدہ کے علم کے نگہبان، اور آپ ہی قیامت کے دن تیرے گواہ ہیں اور تیری بھیجی ہوئی نعمت ہے مخلوق کی طرف، اور تیرے رسول برحق ہے مجسم رحمت بن کر خداوندہ، اور کشادہ کر دے ان کی جگہ اپنی ہمیشہ رہنے والی بہشت میں، اور اپنے فضل سے ان کو نیکیوں کا دونا دونا بدلہ دے جو آپ کو خوش آئند ہو، اس میں ذرا تقدر نہ ہو۔ یہ سب کچھ تیرے بے نہایت خاص ثواب اور تیرے بڑے بڑے انعامات کے سبب جو تیرے یہاں جمع ہیں، خداوندہ تو بلند کرنا ان کو منزل سب لوگوں کی منزلوں پر، اپنے دربار میں ان کا مقام بلند فرما، اور ان کی مہمانی اچھی کر، پورا کر دے آپ کے لیے آپ کا نور، آپ کو بدلہ دے، آپ کو اٹھا کر ان صفات کے وقت شفاعت آپ کی مقبول ہو، آپ کا ہر قول تیری رضا مندی کے موافق ہو، آپ صاحب انصاف کی بات کے ہوں، ایسی شان کے ہوں جو حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی ہو اور بڑی حجت والے ہوں۔ الہی تو ہم کو ایسا بنا دے کہ تیرے حکموں کو سننے والے، اس کے ماننے والے بن جائیں، اور باہم مخلص دوست ہم صحبت رفیق بن جائیں۔ الہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہمارا سلام پہنچا دے، اور آپ کی جانب سے جواب سلام کا فقر ہم کو عطا فرما۔ الہی اپنی خاص رحمت نازل فرما سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نبی ہیں، جتنی مرتبہ تیری مخلوق نے ان پر ضرور بھیجی ہو، اور اپنی خاص رحمت نازل فرما نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طرح جیسا کہ ہمارے لائق ہو آپ پر درود بھیجنا، اپنی خاص رحمت نازل فرما سیدنا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طرح جیسا کہ تو نے ہم کو ان پر درود بھیجنے کا حکم دیا ہے۔ الہی اپنی خاص رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، یہاں تک کہ تیری رحمتوں میں سے کچھ باقی نہ رہے، اور برکتیں نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، یہاں تک کہ تیری برکتوں میں سے کچھ باقی نہ رہے، یعنی بے انتہا، اور سلام بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، یہاں تک کہ تیرے سلام میں سے کچھ باقی نہ رہے، اور رحمت فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، یہاں تک کہ تیری رحمت میں سے کچھ نہ بچے، یعنی بے انتہا۔ اللہ تعالی ہماری جانب سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا بدلہ عطا فرما جو آپ کی شان ہو۔ خداوندہ اپنی خاص رحمت نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پر، درمیان ارواح تمام انبیاء کے، اور آپ کے جسم اطہر پر، درمیان جسموں تمام انبیاء کے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر، درمیان سب قبروں کے،
بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے سب فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی کے اوپر، تو آئے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور سلام بھیجو سلام کے طریقے پر۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم۔ خداوندہ ہمارے پروردگار، ہم حاضر ہیں، تیرے دین کی مدد کرتے ہیں، محسن اور مہربان خدا کی رحمتیں ہو اور مقرب فرشتوں اور تمام نبیوں اور تمام صدیقوں اور شہیدوں اور نیک لوگوں کی جانب سے درود دیں ہو، آئے رب العالمین، ہر اس کی جانب سے جو چیز تیری تسبیح کرتی ہے، درودیں ہوں ہمارے سردار محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو سب نبیوں کے آخر میں آئے اور سب رسولوں کے سردار اور متقیوں کے پیشوا، تمام جہانوں کے پروردگار کے رسول ہیں، جو گواہ ہیں اور خوشخبری دینے والے ہیں اور تیرے حکم سے تیری طرف مخلوق کو بلانے والے ہیں اور روشن چراغ ہیں، اور ان پر سلام ہو سب کا۔ خداوندہ قبول فرمانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت جو سب سے بڑی ہے، اور بلند فرمانا آپ کے اونچے اونچے درجے اور آپ کی مراد پوری فرما دینا آخرت میں، جیسا تو نے حضرت ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کی مرادیں پوری فرمائیں۔ خداوندہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اپنے دربار میں سب سے بڑے شرف والا بندہ بنا لے، اور درجوں کے لحاظ سے سب سے اونچے درجے والا، آپ باللحاظ قدر و منزلت سب سے زیادہ بزرگ تر بندہ بنا لے۔ تیرے یہاں ان کی شفاعت سب سے زیادہ قبولیت کے قابل ہو۔ خداوندہ تو آپ کی امت اور اولاد میں آپ کے تابعدار اتنے بنا دے کہ جس سے آپ کی آنکھ ٹھنڈی ہو جائے، اور ہماری جانب سے آپ کو ایسا بدلہ عطا فرما جو کسی نبی کو اس کی امت کی جانب سے بہتر بدلہ عطا فرمایا ہو، اور سب انبیاء علیہ السلام کو بہتر بدلہ عطا فرما۔ سلام ہو اللہ تعالیٰ کے سب پیغمبروں پر، اور سب تعریف اس خدا کی جو پالنے والا ہے سب جہانوں کا۔ الہی اپنی خاص رحمت نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے صحابہ اور آپ کی اولاد پر اور اہل بیت، آپ کی ذریت اور سب دوستوں اور تابع داروں اور سب جماعت پر، ان کے ساتھ ہم سب پر، اے سب مہربانوں سے بڑھ کر مہربان، اے اللہ اپنی خاص رحمت نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، دنیا و آخرت بھر کر اور برکت نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، دنیا و آخرت بھر کر اور رحمت فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، دنیا و آخرت بھر کر۔ الہی ہم تجھ سے مانگتے ہیں، اے اللہ، اے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے، اے بڑے مہربان، اے پناہ طلب کرنے والوں کے لیے پناہ، اے ڈرنے والوں کے لیے امن، اے بے یار و مددگار کے مددگار، اے بے سہاروں کے سہارے، اے ذخیرہ اس کے لیے جس کا کوئی ذخیرہ نہیں، اے کمزوروں کے محافظ، اے حاجت مندوں کے خزانے، اے سب سے بڑی امید کے قابل ذات، اے ہلاک ہوتے کے بچانے والے، اے ڈوبتے کے نجات دینے والے، اے محسن، اے خوبی و سلوک کرنے والے، اے انعام و فضل فرمانے والے، اے زبردست، اے روشن کرنے والے، تو ہی ہے جس کو سجدہ کیا شب کی تاریکی نے اور دن کے نور نے، سورج کی شعاع اور چاند کی چاندنی نے، درخت کی آواز اور پانی کی سنسناہٹ نے۔ اے اللہ، اللہ تو ہی ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ ہم تجھ سے ایک سوال کرتے ہیں کہ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو تیرے بندے اور رسول ہیں اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی خاص رحمت نازل فرما۔ الہی اپنی خاص رحمت نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، سب پہلوں اور پچھلوں میں اور بلند مقام فرشتوں میں قیامت تک۔ الہی
اپنی خاص رحمت نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جیسے تو نے آپ کے لیے پسند فرمائے اور جس سے تو خوش ہو خداوندہ۔ اپنی خاص رحمت نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ رحمت جو تیری خوشنودی اور آپ کے حق کی ادائیگی کا سبب ہو۔ عطا فرما ان کو مقام وسیلہ اور مقام محمود جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے۔ عطا فرما ان کو ہماری جانب سے ایسا بدلہ جو ان کی شان کے مطابق ہو۔ ہماری جانب سے آپ کو اس سے افضل جزا عطا فرما جو کسی نبی کو اس کی امت کی جانب سے عطا فرمائی ہو، اور اپنی خاص رحمت نازل فرما آپ کے دوسرے برادران نبوت پر اور نیک لوگوں پر۔ اے رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے، اے اللہ اپنی خاص رحمت نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلوں میں، اپنی خاص رحمت نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پچھلوں میں، اپنی خاص رحمت نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر سب نبیوں میں، اپنی خاص رحمت نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر سب رسولوں میں، اپنی خاص رحمت نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بلند رتبے والے فرشتوں میں، قیامت تک الہی اپنی خاص رحمت نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، یہاں تک کہ اس کی برکت سے تو ہم سے راضی ہو جا۔ اپنی خاص رحمت نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اپنی خوشنودی کے بعد بھی اپنی خاص رحمت نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، ہمیشہ ہمیشہ الہی اپنی خاص رحمت نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جیسا تو نے ہم کو حکم دیا ہے آپ کے اوپر درود بھیجنے کا۔ اپنی خاص رحمت نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جیسا تو پسند کرتا ہے کہ درود بھیجی جائے آپ کے اوپر۔ اپنے خاص رحمت نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جیسا تو چاہے درود پڑھا جانا آپ پر خداوندہ۔ اپنی خاص رحمت نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اپنی ساری مخلوقات کی گنتی کے برابر اپنی خاص رحمت نازل فرما اپنی ذات پاک کی خوشنودی کے مطابق اپنی خاص رحمت نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، عرش کے وزن کے برابر اپنی خاص رحمت نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کلموں کی سیاہی کے برابر جو فنا ہونے والے نہیں۔ اے اللہ عطا فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام وسیلہ اور بزرگی اور فضیلت اور بلند درجہ۔ اے اللہ بعظمت کر ان کی دلیل اور قوی کر ان کی نبوت کی دلیل، پہنچا دے ان کو ان کی آرزو تک، ان کے گھر والوں اور امت کے بارے میں خداوندہ۔ تو اپنی خاص رحمتیں اور برکتیں اور مہربانی اور اپنی رحمت لگا دے حصے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، جو تیرے حبیب اور منتخب ہیں، اور آپ کے گھر والوں کے حصے میں جو صاف و پاکیزہ ہے خداوندہ۔ تو اپنی وہ افضل سے افضل خاص رحمت نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو تو نے اپنی مخلوق میں کسی نبی پر نازل فرمائی ہو۔ برکت نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اسی کے برابر، اور رحم کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اسی کے برابر خداوندہ۔ اپنی خاص رحمت نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، شب میں جب کہ تاریکی چھا جائے، اور رحمت نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، دن میں جب وہ روشن ہو جائے، اور اپنی خاص رحمت نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آخرت میں اور دنیا میں الہی رحمت نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر،
پوری رحمت اور برکت نازل فرما۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پوری برکت اور سلام بھیج۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پورا سلام۔ خداوندہ اپنی خاص رحمت نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو نیکی کے پیشوا، اس کی طرف کھینچنے والے ہیں، رحمت والے رسول ہے۔ خداوندہ اپنی خاص رحمت نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیشہ اپنی خاص رحمت نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیشہ خداوندہ اپنی خاص رحمت نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو نبی، امی، قریشی، ہاشمی، بطہ، مکہ اور تہامہ مکی کے رہنے والے ہیں، صاحب ہیں تاج اور عصا کے، جہاد اور بزرگی والے، مال غنیمت والے اور تقسیم والے، نیکی اور فائدہ والے، لشکروں والے اور بخششوں والے ہیں، نشانیوں اور معجزات والے، روشن علامات والے ہیں، صاحب اس مقام کے جس میں خاص طور پر آپ ہی حاضر ہوں گے، اور صاحب ہیں حوض کوثر کے جس پر ساری امت جا کر اترے گی، سارے جہاں کی شفاعت کرنے والے، اور مقام محمود میں اپنے اس پروردگار کو سجدے کرنے والے ہیں جو تعریف کیا گیا ہے۔ خداوندہ اپنی خاص رحمت نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی شمار کے برابر جنہوں نے آپ پر درود پڑھی ہو، ان کی گنتی کے برابر جنہوں نے آپ پر درود نہ پڑھی ہو۔ خداوندہ اپنی خاص رحمت نازل فرما ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے نور سے اندھیرے جگمگا اٹھے۔ خداوندہ اپنی خاص رحمت نازل فرما ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو مبعوث ہوئے رحمت بن کر ساری امتوں کے لیے۔ خداوندہ اپنی خاص رحمت نازل فرما ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو منتخب ہوئے سرداری اور رسالت کے لیے لوح اور قلم کی بھی پیدائش سے پہلے۔ خداوندہ اپنی خاص رحمت نازل فرما ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو بہترین اخلاق و عادت والے تھے۔ الہی اپنی خاص رحمت نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو خاص طور پر مختصر اور جامع کلمات اور خاص حکمتوں سے سرفراز ہوئے۔ الہی اپنی خاص رحمت نازل فرما سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی مجلس میں کسی کی آبروریزی نہیں کی جاتی تھی اور نہ آپ خوش ہوتے تھے اس شخص سے جو ذرا بھی ظلم کرے۔ الہی اپنی خاص رحمت نازل فرما سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جب چلتے تو سایہ کرتا آپ پر، بادل جہاں کا آپ ارادہ فرماتے۔ خداوندہ اپنی خاص رحمت نازل فرما سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے لیے چاند دو ٹکڑے ہو گیا اور پتھر نے آپ سے بات کی، آپ کی رسالت کی گواہی دی اور حفاظت کی۔ الہی اپنی خاص رحمت نازل فرما حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی ثنا کی خود رب العزت نے گزشتہ سبقت سے خوش ہو کر۔ الہی اپنی خاص رحمت نازل فرما سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن پر صلوات بھیجی خود ہمارے رب نے اپنی پکی کتاب میں، اور حکم دیا اس بات کا کہ بھیجی جائے آپ پر درود اور سلام۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوں آپ پر، آپ کے آل و اصحاب پر اور آپ کی بیویوں پر، جب تک بارش برسے، جب تک گنہگاروں پر بخشش کے دامان کھینچے جائیں، اور سلام بھیجنا اور شرافت اور بزرگی عطا فرما۔ الہی اپنی خاص رحمت نازل فرما سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کا نور سب مخلوق سے پہلے ہو چکا، جن کا ظہور سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے، اپنی مخلوق کے شمار کے برابر جو گزر چکی ہو اور باقی ہے، جو ان میں نیک بخت ہے، جو بدبخت
اتنی بے شمار رحمت جو گھیرے ساری گنتی کو، گھیرے تمام حدوں کو، جس کا کہیں خاتمہ نہ ہو اور نہ جس کی کوئی انتہا ہو، جس کا نہ کوئی کنارہ ہو اور نہ تمام ہونا ہو۔ ایسی رحمت جو ہمیشہ رہے تیری ہمیشگی کے ساتھ، آپ کی اولاد، آپ کے اصحاب پر بھی اتنی ہی بے شمار رحمت ہو۔ اس بات پر تمام تعریف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ خداوندہ اپنی خاص رحمت نازل فرما سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو تیرے بندے اور تیرے رسول ہیں۔ رحمت نازل فرما تمام مومن مرد اور تمام مومن عورتوں اور سب مومن مسلمان مرد، سب مسلمان عورتوں پر خداوندہ اپنی خاص رحمت نازل فرما۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور ہم کو بھی عطا فرما۔ خداوندہ ہم کو اپنا حلال و طیب اور برکت والا رزق عنایت فرما، جس کی وجہ سے بچا لے تو ہم کو، ہم اپنا منہ تیری مخلوق میں سے کسی کے سامنے سوال کے لیے لے کر آئیں۔ خداوندہ ہمارے لیے اپنی طرف ایسا آسان راستہ بنا دے کہ نہ تکان ہو، نہ تکلیف، نہ احسان اور نہ برا انجام۔ اے اللہ ہم کو بچا لے حرام سے، جیسا ہو جہاں ہو اور جس کسی کے پاس ہو، اور حائل ہو جا ہمارے درمیان اور ان لوگوں کے درمیان جن کے پاس یہ حرام ہو۔ ان کے ہاتھوں کو ہم سے علیحدہ کر دے، ان کے دلوں کو ہماری طرف سے پھیر دے کہ ہم کو حرام میں نہ پھانسیں، یہاں تک کہ ہم کوئی حرکت نہ کر سکیں مگر وہ تیری خوشنودی کا موجب ہو، اور نہ مدد حاصل کر سکیں تیری نعمتوں کے ذریعے مگر ان باتوں پر جو تجھ کو پسند ہو۔ آئے تمام رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والے خداوندہ، ہم تجھ سے مانگتے ہیں وسیلے سے سب سے افضل سوال کہ تجھ سے وسیلے سے تیرے ان کاموں کے جو تجھ کو سب سے زیادہ پسند ہوں اور تیرے علم میں سب سے زیادہ بزرگ ہوں، اور بوسیلہ اس کے کہ احسان فرمایا تو نے ہم پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر، اور بچا لیا ہم کو ان کے باعث گمراہی سے، اور ہم کو حکم دیا ان پر درود بھیجنے کا، اور بنا دیا ہمارے درود پڑھنے کو ان پر سبب درجے کی بلندی اور گناہوں کے کفارہ، مہربانی و احسان محض اپنی بخششوں سے۔ پس ہم تجھ سے چاہتے ہیں تیرے حکم کی تعظیم، تیرے فرمان کی اتباع، تیرے اس وعدے کے پورا کرنے کے لیے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق ادا کرنے کے لیے ہمارے اوپر واجب ہے، اور تو نے اپنے بندوں کو حکم دیا ہے ان پر درود پڑھنے کا ایک فریضے کے طور پر جو تو نے ان پر فرض فرمایا ہے۔ تو خداوندہ ہم روئے انور کے جلال اور تیری نور عظمت کے وسیلے سے یہ سوال کرتے ہیں کہ تو اور تیرے سب فرشتے درود بھیجیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو تیرے نبی، تیرے رسول، تیرے نبی اور تیرے منتخب ہیں۔ اس سے بڑھ کر درود جو تو نے اپنی مخلوق بھر میں کسی پر بھیجی ہو، بے شک تو بڑی خوبی اور بڑی شان والا ہے۔ خداوندہ تو ان کے درجے بلند فرما، ان کا مقام بزرگ کر، اور ان کی ترازو بھاری کر، ان کا ثواب بڑھا کر اور ان کی دلیل روشن کر، ان کا دین غالب کر، ان کا نور اجالا کر دے اور ہمیشہ قائم رکھ۔ آپ کی بزرگی، آپ کی اولاد اور آپ کے گھر والوں میں جس سے ٹھنڈی ہوں آپ کی آنکھیں، اور عظمت والا کر ان کو تمام نبیوں میں جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں۔ خداوندہ تو بنا دے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سب نبیوں میں بڑی امت والا، اور سب سے زیادہ ازوئے مددگاروں کے، اور سب سے افضل کرامات اور نور میں، اور سب سے اونچا درجے میں، اور سب سے فراخ جنت میں مرتبے کے لحاظ سے، اور سب سے زیادہ ثواب میں، اور سب سے نزدیک مجلس میں، اور سب سے پائیدار مقام میں، اور سب سے ثواب تر کلام میں، اور سب سے زیادہ کامیاب اپنے سوال میں، اور سب سے بڑھ کر تیرے دربار میں حصہ پانے والوں میں،
اور سب سے زیادہ رغبت کرنے والے اس میں جو تیرے یہاں ہے، اور اتار ان کو فردوس برین کے بلند بالا خانوں میں، اونچے درجے والوں میں خدا بندہ بنا دے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بولنے والوں میں سب سے سچا اور ہر سائل سے زیادہ کامیاب اور سب سے پہلا شفاعت کرنے والا اور سب سے بہتر جس کی شفاعت قبول کی گئی ہو، اور قبول فرما ان کی شفاعت کو ان کی امت کے بارے میں جس پر غبطہ کریں سب اگلے اور پچھلے نبی، جب تو اپنے فیصلہ کرنے والے حکم سے اپنے بندوں کو ایک دوسرے سے ممتاز کرے تو کر دینا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بات کہنے میں سب سے زیادہ سچی بات بولنے والوں میں اور سب سے اچھے عمل کرنے والوں میں، دین کے راہ یافتہ لوگوں میں خدا بندہ تو بنا دے ہمارے نبی کو ہمارا پیشرو، اور ان کے حوض کوثر کو ہمارے پانی پینے کا گھاٹ۔ خدا بندہ ہم کو اٹھانا آپ کے گروہ میں، عمل کرا لینا ہم سے آپ کی سنت پر، اٹھانا آپ کے دین پر، بنا لینا آپ کی جماعت میں، الہی جمع کرنا ہم کو اور ان کو جس طرح کے ہم ایمان لائے ہیں ان پر ان کے دیکھے بغیر، اور جدا نہ رکھنا ہم کو، آپ کو یہاں تک کہ داخل کرنا ہم کو جنت میں، اور بنانا ہم کو ان کے رفیقوں میں، آپ کے دوست انبیاء علیہ السلام اور صدیق اور شہید اور صالحین کے ہمراہ، اور کیا اچھے ہیں یہ رفیق۔ خدا بندہ اپنی خاص رحمت نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہدایت کے نور ہے اور نیکی کی طرف کھینچنے والے اور راہ راست کی طرف بلانے والے، رحمت والے نبی، رنج کے دور کرنے والے پرہیزگاروں کے امام اور سارے جہانوں کے پروردگار کے رسول ہیں، ان پر اپنی خاص رحمت نازل فرما۔ جیسا انہوں نے تیرا پیغام پہنچایا، تیرے بندوں کی خیر خواہی کی، تیری آیتیں پڑھ کر سنائی، تیرے حدود قائم فرمائی، تیرے وعدے پورے کیے، تیرا حکم جاری کیا اور تیری فرما برداری کا حکم دیا، تیری نافرمانی سے روکا، دوستی کی تیرے اس دوست سے جس سے تو دوستی رکھنا پسند کرتا تھا، دشمنی کی تیرے اس دشمن سے جس سے تو دشمنی کرنا پسند کرتا تھا۔ درود نازل ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے سید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، سلام ہو، اور خدا بندہ اپنی خاص رحمت نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک پر، درمیان بدنوں تمام برگزیدگان کے، اور ان کی روح مبارک پر، درمیان ارواح تمام برگزیدگان کے ارواح کے، اور آپ کے مقام پر درمیان مقامات تمام برگزیدگان کے مقامات کے، آپ کے حاضری کی جگہ پر دربار الہی، ہم درمیان مشاہد تمام مقربوں کے، آپ کے ذکر پر جب بھی آپ کا ذکر ہو ہماری جانب سے بھی درود ہو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر الہی پہنچا دے آپ کو ہمارا سلام، جب بھی آپ پر سلام کا ذکر ہو، اور سلام ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس کی رحمتیں اور برکتیں ہوں۔ خدا بندہ رحمت نازل فرما اپنے مقرب فرشتوں پر اور پاک نبیوں پر، اپنے رسولوں پر، اور جو بھیجے گئے اپنے عرش کے اٹھانے والے فرشتوں پر سب پر، اور جبرائیل پر اور میکائیل پر اور اسرافیل پر، ملک الموت، رضوان، محافظ جنت اور مالک محافظ دوزخ پر رحمت نازل فرما۔ نیکی بدی کے لکھنے والے بزرگ فرشتوں پر، اپنے نبی کے اہل بیت پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہو، آپ پر سلام ہو، افضل الصلاۃ والسلام سے عطا فرمایا ہو، تو نے پیغمبروں کے اہل بیت میں سے کسی کو، اب بدلہ دے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو بہتر اس سے کہ بدلہ دیا ہو تو نے رسولوں کے اصحاب میں سے کسی کو۔ الہی بخش دے سب مومن مرد، سب مومن عورتوں کو، اور سب مسلمان مرد اور سب مسلمانوں کو جو ان میں زندہ ہوں اور جو مر چکے ہیں، اور ہمارے سب بھائیوں کو جو ہم سے ایمان پر سبقت لے
کر چکے ہیں، اور ہمارے دلوں میں کینہ نہ رکھ۔ ایمان والوں کی طرف سے ایک اے ہمارے رب، تو بڑی محبت اور بڑی مہربانی والا ہے۔ الہی اپنی خاص رحمت نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو تیرے بندے، تیرے نبی اور تیرے رسول ہیں، جو نبی امی ہیں، آپ کی آل اور آپ کے صحابہ پر اور سب پر سلام۔ الہی اپنی خاص رحمت نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جب بھی ذکر کرنے والے ان کا ذکر کریں، اپنی خاص رحمت نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور جب بھی غفلت کریں آپ کے ذکر سے غفلت کرنے والے، الہی اپنی خاص رحمت نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو تیرے بندے اور تیرے رسول اور وہ نبی امی ہیں جو ایمان لائے تجھ پر، تیری کتاب پر عنایت فرما ان کو اپنے سب سے بڑھ کر رحمت، عنایت فرما ان کو اپنی تمام مخلوق پر بزرگی قیامت میں، اور بدلہ دے ان کو بہتر بدلہ، اور سلام ہو ان پر، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور عزت کی برکتیں پاک ہے۔ تیرا رب جو عزت والا ہے ان تمام عیبوں سے جو کافر اس پر لگاتے ہیں، اور سلام ہو سب رسولوں پر، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کی ہیں جو پالنے والا ہے تمام جہانوں کا۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم یا حی یا قیوم برحمتک استغیث یا حی یا قیوم برحمتک استغیث یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔